بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد كلما ذكره الشاكرون وصل على سيدنا محمد كلما غفل عن ذكره الغافلون. الحمدللہ ہمارا ہر سال کا بیان مکمل ہوا. تو اعراب کے اندر 3 بیانات تھے، اس کے اندر سے پہلا مکمل ہوا ہے. اب 2 بیان باقی ہیں. تو آج ہم پڑھیں گے تنوین کا بیان. تنوین کا بیان کس میں آتا ہے بھائی؟ اعراب میں آتا ہے. تو جس طرح حرکات کے 5 کام تھے، اسی طرح تنوین کے بھی 5 کام تھے. اگر اس 5 کام کو صحیح طریقے سے امور بورڈ کے اوپر محنت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بچے کے اندر تنوین کے اعتبار سے صلاحیت پیدا ہو جائے گی. سمجھ میں آیا؟ تو سب سے پہلے ہم امور کو دیکھتے ہیں. نمبر 1، تنوین کی شناخت اور منوّن حرف بنانے کا طریقہ. نمبر 2، منوّن حرف پڑھنے کا طریقہ. حرکات اور تنوین کا فرق. مشق امثلہ اور تبدیل امثلہ. یہ 5 کام ہیں، برابر ہے. اور دوسری زائد باتیں ہیں. اس میں سے سب سے پہلا ایک ہے کہ 2 زبر کی تنوین کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے، وہ بچوں کو سمجھانا ہے. نمبر 2 پہ یہ سمجھانا ہے کہ گول تا کے ساتھ الف آتا نہیں ہے. لمبی تا کے ساتھ تو آتا ہے لیکن گول تا کے ساتھ آتا نہیں ہے. اور تیسری بات یہ سمجھانا ہے کہ حمزہ کے ساتھ کبھی آتا ہے اور کبھی الف نہیں آتا ہے. برابر ہے. تو چلیے ہم آج پہلے امور کے اوپر محنت کرتے ہیں. دیکھیے پہلے امور کو بچوں کو کیسے سمجھائیں گے. چلیے تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم سبق جب بھی شروع کریں تو سبق کے کتنے حصے کرنے ہیں. ہمیں 3 حصے کرنے ہیں. اور سب سے پہلا حصہ کیا رہے گا؟ بچوں کو سبق سمجھانا ہے. اور نمبر 2 پہ کیا رہے گا؟ اصولیات. اور نمبر 3 کے اوپر کیا رہے گا؟ جو آپ نے سمجھایا ہوا ہے اور جو اصولیابی کی ہے اس کی کیا کرنا ہے؟ ہمیں مشق کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ مشق. یہ ہر سبق کے اندر آپ کو یہ کام کرنا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے سبق پڑھانے کے 3 حصے کرنا ہے آپ کو. اب پہلا امور ہے تنوین کے اندر تنوین کی پہچان. تو تنوین کی پہچان کا طریقہ دیکھ لیجئے. چلو بیٹا عبد الرحمن، عبداللہ سب آگے بیٹا. چلو اب بورڈ پہ دھیان دو. اچھے بچے ہمیشہ بورڈ پہ دھیان دیتے ہیں. جو بچہ بورڈ پر دھیان دے گا اس کو جلدی سبق یاد ہو جائے گا. چلو عبد الرحمن ادھر دھیان دو. عبداللہ چائے پی کے آیا بیٹا؟ نہیں چائے پی، بعد میں پی لینا ہے بیٹا. چلو اب یہاں پہ بورڈ پہ دھیان دو. چلو بیٹا اب یہ کیا لکھا ہے؟ صبر. یہ کیا لکھا ہے؟ یہ کیا لکھا ہے؟ تو بیٹا یہ تینوں کا ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ حرکات. کیا نام رکھا تھا بیٹا؟ حرکات. کیا نام رکھا تھا؟ حرکات. ہاں بیٹا تو یہ کتنے زبر ہیں؟ 2. اور یہ کتنی زیر ہے؟ 2 زیر. اور یہ کتنے پیش ہے؟ 2. تو اس کو بولو کتنے زبر ہوئے؟ 2 زبر. یہ 2 زیر، یہ 2 پیش. تو دیکھو بیٹا یہ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کا بھی ہمارے مکتب میں بہت اچھا نام ہے. چلو کس کو نہیں سیکھنا ہے؟ ماشاءاللہ دیکھو عبداللہ نے انگلی اونچی کر دی. کس کو نہیں سیکھنا ہے نا بیٹا؟ ہاں بیٹا سیکھنے آتے ہیں. اگر تم یہ بیان سیکھو گے تو اللہ کا کلام پڑھ پاؤ گے. اور اللہ کا کلام پڑھ پاؤ گے تو اللہ کیا دے گا بیٹا؟ جنت. اور جنت میں بہت کچھ ملے گا بیٹا. ہاں لیکن بورڈ پہ دھیان دینا پڑے گا عبداللہ. ہے ہاں تو بیٹا اس کو کیا بولیں گے؟ تنوین. 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. عمران تنوین بولتا ہے بیٹا. تنوین تو گیرج والا وہ گاڑی بناتا ہے وہ نہیں بیٹا. تنوین آخر میں نون کی آواز آئے گی. کیا آئے گی؟ تنوین. بولو بیٹا زور سے بولو، جھوم کے بولو. ہاں تو بیٹا زبر سے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. 2 زبر 2 سے پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تنوین. نہیں تیرا جو فرینڈ ہے وہ
یہ بیٹا تنویر نہیں ہے بیٹا تنوین. اب کوئی نہیں بولے گا عبداللہ بولے گا. عبداللہ بولتے بیٹا ماشاءاللہ کتنا پیارا آواز ہے. چل بیٹا ہاں اب یہاں پہ دیکھ بیٹا تو بیٹا زبر زیر پیش کو ہم نے کیا نام دیا؟ دو زبر دو زیر اور دو پیش کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین. عبداللہ کیا کہتے ہیں بیٹا؟ تنوین. کیا کہتے ہیں؟ تنوین. اب یہاں پہ دیکھو بیٹا جس حروف کے اوپر زبر زیر پیش لگے تو اس کا ہم نے کیا نام رکھا تھا؟ بھول گئے بیٹا؟ یاد ہے؟ ماشاءاللہ. شعیب یاد ہے بیٹا کہ بھول گیا بیٹا؟ یاد ہے؟ ہاں. عبداللہ یاد ہے؟ عبدالاحد یاد ہے؟ عبداللہ بھول گئے بیٹا؟ تو چل بتا دیتا ہوں. اس کو کیا کہیں گے بیٹا؟ متحرک. کیا کہیں گے بیٹا؟ متحرک. کیا کہیں گے بیٹا؟ متحرک. ہاں اب دیکھ بیٹا جس حروف کے اوپر دو زبر دو زیر اور دو پیش لگے تو جس طرح زبر زیر پیش لگا تو اس کا نام متحرک تھا نا. تو دو زبر دو زیر دو پیش لگے نا تو اس کا بھی ہمارے مکتب میں اچھا نام ہے. ہم اس کو کہیں گے منور. کیا کہیں گے بیٹا؟ اے منور بھائی بولتا ہے بیٹا منور نہیں منور. عبداللہ منور. کیا بولیں گے بیٹا؟ کیا بولیں گے عمران؟ زور سے بولو پیار سے بولو چلا کے بولو جھوم کے بولو. ہاں چلتا احد بولتو منور. شعیب بولتو منور. بنیامین بولتو عبدالرؤف بولتو. چلو سب ساتھ میں بولو بولو زور سے ماشاءاللہ منور. اور زبر سے پیش لگے تو متحرک اور دو زبر دو سے دو پیش لگے تو منور. اب بیٹا یہ دیکھو یہ کیا بنایا میں نے؟ چلو بیٹا اس کو مجھے متحرک بنانا ہے. کیا کرنا پڑے گا؟ چلو زبر لگا دیا. یہ کیا بن گیا؟ اب مجھے اس کو منور بنانا ہے بیٹا. دو زبر لگا دیں گے تو یہ کیا بن جائے گا بیٹا؟ منور. اب بیٹا منور کو مجھے متحرک بنانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ ایک زبر نکال دیں گے. کیا کریں گے بیٹا؟ ایک زبر نکال دیں گے. تو اس طرح چند حروف لے کے بچوں کو کیا کرنا ہے؟ سمجھانا ہے کہ متحرک اور منور کیسے بنتا ہے. اب اس کی وجہ چلو عبداللہ کھڑا ہو جائے بیٹا. میں نے کون سا حروف لکھا بیٹا؟ اب عبداللہ ہمیشہ یاد رکھو اصول یابی ہمیشہ انفرادی ہوگی. کیسے ہوگی؟ انفرادی. چلو اب اس کو مجھے منور بنانا ہے بیٹا. دو زبر لگا. چل بیٹا دو زبر نکال کر مجھے منور بنانا ہے. دو زیر لگا. دو زیر نکال کر مجھے منور بنانا ہے. دو پیش لگا. اب بیٹا اس کو مجھے متحرک بنانا ہے. ایک پیش نکال دیا. واہ 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 واہ. اب یہ اس طرح 5-10 حروف بدل کر بچوں سے پوچھے. یہ ایک طریقہ. اور دوسرا اصولیابی کا طریقہ کیا ہے؟ احد بیٹا چل آجا بیٹا میرے گلاب کے پھول آجا. چل بیٹا میم لکھ دو. ہاں چل بیٹا اس کو منور بنا دو. اب دیکھنا ہے کہ وہ کون سی حرکت اور کون سی تنوین لگا رہا ہے. اگر سمجھا ہوا ہے تو لگا دی دو سے. اب پھر اس کو کہیں گے چل بیٹا اسی کو اب متحرک بنا. وہ خود اپنے ہاتھ سے کام کرے گا. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو یہ اصولیابی وہ ہوتی ہے کہ استاد پوچھتا ہے اور بچے جواب دیتے ہیں. اور ایک اصولیابی وہ ہوتی ہے کہ بچہ خود اپنے ہاتھ سے وہ کام کرتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے تو یہ ہو گئی اصولیابی کا طریقہ. اب بچوں میں کیسے لگائیں گے؟ تو چند حروف یا پھر ایسا بھی کر سکتے ہیں. الف سے لے کر یہاں تک کی پوری تختی بچے کو کہیں گے سلیٹ کے اندر لکھو اور اس کو منور بناؤ. برابر ہے؟ منور بنا کے لکھو. اگر لکھ کے لاوے پوری تختی منور بنا کے لے کے آئے بچہ, اب اس کو کہیں گے جا اس کو پھر سے متحرک بنا کے لا. سمجھ میں آیا؟ تو کام میں مشغول رکھنے کے لیے آپ اس طرح کر سکتے ہیں کہ تختی کو منور بناؤ اور پھر اس کو متحرک بناؤ. تو یہ الحمدللہ ہمارا پہلا امر مکمل ہوا. اب دیکھو دوسرا امور ہمارا کیا ہے؟ منور حرف پڑھنے کا طریقہ. منور حرف پڑھنے کا طریقہ. منور حرف پڑھنے کا طریقہ تو کیا رہے گا؟ دیکھیے چلو بیٹا با کے اوپر ایک زبر لگے تو کیا پڑھیں گے اس کو؟ با. کیا پڑھیں گے بیٹا؟ با.
बाकी नीचे एक जेल लगे तो बी, बाकी ऊपर एक पेश लगे तो बू। अब यहाँ पे देखो बेटा, बाकी ऊपर कितने जबर है? दो है। कहाँ है बेटा? ऊपर है कि नीचे? जबर कहाँ आते हैं हमेशा? अरे ऊपर नहीं आते बेटा, नीचे आते हैं जबर। तो भूल गया अब्दुल्ला, सही बोला ना बेटा मैंने? हैं? हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि अब्दुल्ला का भी ध्यान है नहीं। हाँ, तो ऐसा भी तो होना पड़ेगा बीच बीच में से, समझ आ रहा है? हाँ, तो अब्दुल अहद बराबर बोलता है बेटा, दो जबर हमेशा कहाँ आते हैं? ऊपर आते हैं, हुरूफ के ऊपर आता है। अब्दुल्ला ध्यान दोगे तो सबक याद होगा बेटा, समझ आया? इधर उधर देखोगे तो सबक याद होगा नहीं। चलो बोर्ड पे ध्यान दो। चलो बेटा, तो बाकी ऊपर एक जबर आया तो उसको हमने क्या पढ़ा? तो देखो बेटा, बाकी ऊपर दो जबर आए ना तो अब उसकी आवाज बदल जाएगी। अब उसकी आवाज कहाँ जाएगी? नाक में। अब उसको पढ़ेंगे बन। क्या पढ़ेंगे बेटा? बन। क्या पढ़ेंगे बेटा? बन। या फिर ये ब है ना, ब, उसके आखिर में अपने गुजराती में न नगारा में न लगाते हैं ना, वो लगा दो। हिंदी में न आता है ना, न, उसको लगा दो तो क्या बन जाएगा? बन। क्या बन जाएगा बेटा? बन। क्या बन जाएगा? बन। समझ आया? चलो पढ़ो जोर से। अब्दुल्ला पढ़ो बन। अब इसको पढ़ो, इसको पढ़ो। हाँ बेटा, बाकी नीचे एक जेर आवे तो क्या करेंगे? बी। क्या करेंगे बेटा? बी। और बाकी नीचे दो जेर आवे तो उसको भी कहाँ पर आ जाएगा बेटा? नाक में। चलो बेटा आप पढ़ो इसको। बिन। पढ़ो जोर से। बिन। पढ़ो जोर से। बिन। इसको पढ़ो। इसको पढ़ो। चलो बेटा, बाकी ऊपर एक पेश आवे तो बू, और दो पेश आवे तो बुन। क्या पढ़ेंगे बेटा? बुन। क्या पढ़ेंगे? बुन। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये क्या लिखा मैंने? मीम। मीम के ऊपर क्या लगाया? जबर। अब्दुल अहद पढ़ेगा और कोई नहीं पढ़ेगा। पढ़ अब्दुल अहद बेटा। म। बस माशाअल्लाह। चल बेटा आप पढ़ इसको। मन। क्या पढ़ेंगे बेटा? दो जबर लग जाए तो क्या पढ़ेंगे? मन। अच्छा बेटा, एक जबर निकाल देवे तो आप क्या पढ़ेंगे इसको? म। एक जबर लगा देवे तो आप क्या पढ़ेंगे? मन। चलो बेटा आप दो जेर लगा दी, अब क्या पढ़ेंगे इसको? मिन। अब दो पेश लगा दिया, अब क्या पढ़ेंगे इसको? मुन। एक पेश निकाल देवे तो मुंह, एक पेश लगा देवे तो मुन। इस तरह 10 से 15 हुरूफ बदलकर और तीनों तनवीन को और तीनों हरकत को बदलकर बच्चों को आवाज का फर्क समझाना है। समझ आ गया भाई? तो मुनव्वर हर्फ पढ़ने के तरीके के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मुतहर्रिक हर्फ का सहारा लेना पड़ेगा। अगर जबर लगा रहे हो तो उसको दो जबर के साथ भी बताओ, जेर लगा रहे हो तो दो जेर की आवाज, दो जेर की भी आवाज बताओ, पेश लगा रहे हो तो दो पेश की भी आवाज बताओ। चलो अब इसको समझा दिया 10-15 हुरूफ के जरिए, अब बच्चों से उसकी उसूलिया भी करेंगे। चलो शोएब बेटा खड़ा हो जा बेटा। अब देखो ये समझाने के बाद, ये समझाने के बाद उसूलियाबी से पहले पहले जो मैंने आपको जो चंद बातें बताई थी ना, वो अभी यहाँ पे समझा देनी है। जैसे कि अब बच्चे को कहेंगे, चलो बेटा देखो तो ये तीनों तनवीन जो है, दो जबर, दो जेर, दो पेश, इसमें क्या फर्क है? कौन बताएगा बेटा? क्योंकि अब हमने अलीफ लगा दिया है। अब बच्चा कहेगा मुझे दो जबर की तनवीन के साथ अलीफ लिखा है। हाँ बेटा, तो देखो बेटा, दो जबर की तनवीन के साथ अलीफ लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता नहीं है। और दो जेर की तनवीन के साथ अलीफ आएगा नहीं, दो पेश की तनवीन के साथ अलीफ आएगा नहीं। समझ आ रहा है बेटा? तो दो जबर की तनवीन के साथ अलीफ लिखा जाएगा और अगर नहीं लिखेंगे तो उसको पढ़ना नहीं है। ये एक बात हो गई। और दूसरी बात क्या समझानी है बच्चों को? देखो बेटा, एक ता ये होती है लंबी ता, और दूसरी ता कौन सी होती है? गोल ता। तो देखो बेटा, लंबी ता के साथ तो दो जबर के साथ अलीफ आएगा लेकिन गोल ता के साथ अलीफ आएगा नहीं। समझ आ गया? हे अब्दुल्ला, क्या समझ में आया बेटा? वाह 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 वाह, मेरे गुलाब के फूल। देखा? हाँ देखो शोएब बेटा, देखा ना, अब्दुल्ला ने ध्यान दिया तो इसको सबक याद हो गया ना। तो तू भी बेटा ध्यान दे ना बेटा, बहुत होशियार बच्चा है। चलो बेटा, तो दो जबर की तनवीन ताकि जो लंबी ता होती है उसके साथ अलीफ आता है और गोल ता के साथ अलीफ आता नहीं है। और हमजा के साथ कभी अलीफ आता है और कभी आता नहीं है। अब जब उसूलिया भी करेंगे तो बच्चों से पहले इस तरह लिखेंगे। चल अब्दुल रहमान पढ़ दो बेटा। हाँ, अगर अलीफ समझा हुआ है तो यहाँ पे आपको जवाब देगा, और अगर अलीफ नहीं समझा हुआ है तो फिर क्या करेगा बच्चा? पढ़ लेगा। अगर पढ़ ले तो फिर से उसको समझाने की जरूरत पड़ेगी।
चलो अब्दुल रहमान, चल बेटा मैंने लगा दिया अलिफ पर बन, क्या पढ़ेंगे बेटा? बन। चल बेटा अब दो से लगा दी, पढ़ तो बेटा। एक से निकाल दी बेटा, पढ़ तो बी, क्या पढ़ेंगे बेटा? बी, क्या पढ़ेंगे बेटा? बी। बहुत होशियार बच्चा है। चल बेटा एक से और लगा दी, बिन, क्या पढ़ेंगे बेटा? बिन। चलो बेटा आप दो पेश लगा दिए, पढ़ो इसको बुन। एक पेश निकाल दिया, पढ़ो बेटा इसको बू। समझ में आ गया? तो इस तरह चंद हुरूफ बदल कर बच्चों से क्या करेंगे? उसूलियाबी करेंगे। 5 से 10 हुरूफ बदलो, हुरूफ भी बदलना है और हरकत और तनवीन को बदलकर बच्चों की उसूलियाबी करनी है। और कभी अलिफ लगाना है और कभी नहीं लगाना है, ताकि हमको समझ में आ जाए कि बच्चे को समझ में आया कि नहीं आया। तो भाई समझ में आ गया, ये उसूलियाबी हो गई। अब मश्क के अंदर क्या करेंगे? मश्क के अंदर तनवीन की तख्ती को क्या करना है भाई? तनवीन की तख्ती को गुन्ना के साथ और इजहार के साथ, यानी कि गुन्ना के बगैर मश्क करवाना है। गुन्ना के साथ यानी अन, बन, तन, सन, जन, और एक अन, बन, तन, सन, जन। तो ये दोनों तरीके से आपको क्या तख्ती मश्क करवानी है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा दूसरा उमूर भी मुकम्मल हुआ। अब तीसरा उमूर हमारा क्या है? हरकत और तनवीन का फर्क। हरकत और तनवीन का फर्क। अब इसके अंदर एक बात नोट कर लो, यहां पे सिर्फ बच्चों को इतना समझाना है अब बच्चों को यहाँ पे इतना समझाना है कि देखो बेटा जबर, जेर और पेश ये तीनों हरकत है ना, हुरूफ के किसी भी हर्फ के ऊपर आएगी। पहले भी आएगा, दूसरे में भी आएगा और तीसरे में भी आएगा। लेकिन तनवीन हमेशा हुरूफ के आखिर में आएगी। अगर कोई तनवीन को इस तरह लिखे बेटा तो क्या कहने का? गलत। क्या कहने का बेटा? उसको पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि तनवीन हमेशा अपने हर्फ के ऊपर आती है। समझ में आ गया बेटा? अगर कोई तुमको ऐसा कहे कि चलो बेटा पहले हुरूफ के ऊपर लगा के पढ़ो, तो तुमको पढ़ना नहीं है। समझ में आ गया? तो भाई ये जो नंबर 3 के उमूर के अंदर ये बात लिख लीजिए। क्या लिखना है? हाँ, तनवीन हमेशा आखिर में आती है और हरकत तीनों हुरूफ के ऊपर आती है। लिख लिया भाई? अब नंबर 4, नंबर 4 के ऊपर क्या है? मश्के अमथिला, यानी के तनवीन की मिसालों की मश्क। तो तनवीन की मिसालों की मश्क कैसे करवाएंगे? देखिए तीसरा नहीं, उसूलियाबी नहीं, सिर्फ बच्चों को इतना बता देंगे कि तनवीन हमेशा आखिर में आती है। बस यही समझाना है तीसरे अमर के अंदर। अब चौथा अमर है मश्के अमथिला। अब देखो बेटा, चलो तो अब्दुल रहमान, अब्दुल्ला खड़ा हो जाए बेटा, पढ़ तो इसको गतब। क्या पढ़ेंगे बेटा? गतब। चलो बेटा छिल्ले वाले हुरूफ को मुनव्वर बना के पढ़ना है। कौन पढ़ के बताएगा? हाँ, पढ़ो जोर से, गतबन। पढ़ो जोर से, गतबन। अब यहाँ पे एक बात नोट कर लीजिए, अगर नंबर की जरूरत पड़े तो ही नंबर लगाना है, वरना नंबर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दो जो मुतहर्रिक हुरूफ है ना, वो जबर के बयान के अंदर बच्चों ने पढ़ लिया है। हाँ, अगर ऐसा लगे कि आपकी क्लास में कमजोर बच्चे हैं तो नंबर लगा के बच्चों को बताओ, नंबर 1 कत, नंबर 2 बन, दोनों को मिला के पढ़ो कत बन। समझ में आ गया भाई? अब फिर दूसरी मिसाल बदलो। पहले 2 जबर की ही मिसालों को मश्क करवाना है। समझना है? पहले 2 जबर की कम से कम 10-15 मिसालें बोर्ड पर लिख के बच्चों को मश्क कराओ। उसके बाद उसकी उसूलियाबी, उसकी मश्क, फिर 2 शेर की तनवीन का साथ में नहीं पढ़ाना है।
یہ نوٹ کر کے لکھ لینا کہ تنوین کی مشق امثلہ الگ الگ کروانی ہے، یعنی کہ دو زبر کی تنوین کی مشق الگ، دو زیر کی تنوین کی مشق امثلہ الگ، اور دو پیش کی تنوین کی مشق امثلہ الگ کروانی ہے۔ تو چلو بیٹا آپ اس کو پڑھو، زور سے پڑھو اور زور سے پڑھو، ماشاء اللہ۔ چلو بیٹا پڑھو تو شعیب حسن، کیا پڑھیں گے بیٹا؟ چلو بیٹا آپ اس کو منور بنا کے پڑھو، زور سے پڑھو۔ چلو عبداللہ زور سے پڑھ اور زور سے پڑھو، جھوم کے پڑھو، عمران زور سے پڑھو، آواز نہیں آتی بیٹا، زور سے پڑھنا، ماشاء اللہ۔ بنیامین پڑھ دو، ہاں سو گیا بنیامین بیٹا؟ نہیں ابھی سونے کا نہیں ہے، ہاں بیٹا چلو سمجھ آ گئے بھائی۔ اب جو یہ مثالیں آپ نے مشق کروانی وہی مثالیں بچوں کو آپ یہاں پہ بورڈ پر لکھ لکھ کر کیا کرنی ہے، اس کو یاد کرنی ہے۔ چل عبداللہ پڑھ بیٹا، پڑھو بیٹا، جماعت، ہاں تو سمجھ میں آ گیا؟ 10-15 مثالوں سے اصولیات اور 10-15 مثالوں سے سمجھانا۔ اب قاعدے کے اندر دو زبر کی تنوین کی جو مشق امثلہ ہے اس کو خوب مشق کروانا ہے۔ تو 5-6 لائن ہے، کتنی لائن ہے؟ 5-6 لائن ہے۔ دیکھو 1 2 3 4 5 لائن ہے، تو 5 لائن کو پہلے بچوں کو کہیں گے کہ 2 لائن کو یاد کرو۔ اب پہلی مرتبہ میں بچہ اس کو کیا کرے گا، حل کرے گا۔ کیا کرے گا؟ حل۔ دیکھو ہمیشہ یاد رکھو، سبق کے بعد ہے نا بچہ جب نئی مثالوں کو پڑھتا ہے نا تو اس کے 3 طریقے ہوتے ہیں، اس لیے ہم نے رکھے مثالوں کے درجے۔ نمبر 1 حل مثال، بچہ کیا کرے گا، پہلے جا کے دیکھے گا، اب دن پھر اس کو پڑھے گا۔ تو پہلے کیا کیا اس نے، حل مثال کی، یعنی کہ مثال کو حل کیا۔ اور نمبر 2 پہ کیا کرے گا، اس کو بار بار پڑھے گا، تو اس کو کیا کہتے ہیں، مشق مثال۔ کیا کہتے ہیں، مشق مثال۔ بچے نے پڑھا ابدن 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 توبقن توبقن کفون کفون، تو اس کو کیا کہیں گے، مشق مثال۔ اب نمبر 3 کے اوپر ہے صحت مثال، تو تو کو بھی بچہ پور پڑھ رہا ہو، کو کو بھی بچہ پور پڑھ رہا ہو۔ اگر تبقن پڑھ رہا ہے بچہ، تبقن پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ واہ واہ، استاد بھی کہتے ہیں کیا میرا گلاب کا پھول ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے یہ تو۔ لیکن استاد کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ تو کو بچہ پھول پڑھ رہا نہیں ہے، تو پھر کیسے صحت آئے گی؟ سمجھنا ہے؟ جتنی آپ مشق کرواتے ہیں نا اس سے زیادہ آپ کو سننے میں اور ٹوکنے میں کیا کرنا پڑے گا، دھیان دینا پڑے گا۔ جتنا ٹوک ٹوک کرو گے تو بچے کی عادت بن جاتی ہے صحیح پڑھنے کی۔ اس لیے مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ایک بچہ اگر غلطی کرتا ہے اور اس کے بعد استاد اس کو روکتا نہیں ہے، ٹوکتا نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بچے کی غلطی کو استاد کیا کر رہا ہے، مضبوط بنا رہا ہے۔ کیا بنا رہا ہے؟ ہاں، مستحکم بنا رہا ہے، غلطی کو مضبوط بنا رہا ہے۔ اب یہ بچے کو آپ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد مارو گے بھی نا تو بھی وہ غلطی صحیح ہونے والی نہیں ہے۔ تو اس سے اچھا طریقہ یہی ہے کہ شروع کے اندر اس کو روک ٹوک کیا جاوے۔ تو بھائی سمجھ میں آ گیا؟ تو 2 زبر کی تنوین کی مشق امثلہ ہو گئی۔ اسی طرح اب ہم کو کیا کرنا ہے، 2 زیر کی تنوین کی مشق امثلہ کروانی ہے۔ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ پھر اس کے بعد 2 پیش۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ الحمدللہ ہمارا چوتھا امور مکمل ہوا۔ چلیے اب چھٹا امور، 5واں امور کیا ہے بھائی، تبدیل امثلہ۔ کیا ہے، تبدیل امثلہ۔ اب تبدیل امثلہ کا آسان طریقہ دیکھ لیجئے۔ چلو بیٹا پڑھو اس کو، کتبن، پڑھو زور سے، کتبن۔ چلو بیٹا آپ پڑھو، کتبن، پڑھو زور سے، کتبن۔ چلو بیٹا آپ پڑھو، کتبن۔ تو اب یہاں پہ تبدیل امثلہ سے مراد صرف تنوین کی تبدیلی کرنی ہے۔ کتبن، کتبن، کتبن۔ پہلے تنوین کو ہم نے کیا کیا، مشق امثلہ میں الگ الگ پڑھایا، لیکن اسی تنوین کو تینوں کو ساتھ میں کچھ الگ الگ کر کے تو اس کو کیا کہیں گے، تبدیل امثلہ۔ کتبن،
اب پڑھو اس کو حسن، اب پڑھو اس کو، اب پڑھو، سمجھ میں آ گیا؟ تو اس کو کہتے ہیں تبدیل امثلہ۔ تو یہ الحمدللہ ہمارا تنوین کا بیان مکمل ہوا جی۔ اور اس کے مشق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تبدیل امثلہ کروا لو، اس کے بعد قاعدے کے اندر جو زبر کی مشق امثلہ ہے، جیسے کہ ابقا، دیکھو قاعدے کے اندر جو ہے نا زبر کی تخفیف، جیسے کہ زبر کی مشق امثلہ، جیسے ذکر، عدل، حشر، ولد، تو بچے کو کہیں گے اخیر والے حروف کے اوپر دو زبر لگا کے پڑھو، ذکرن، عدلن، حشرن، ولدن۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو مشق بیان ہمیشہ یاد رکھو، یہ لکھ لو، مشق بیان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پرانی مثالوں کا خوب استعمال کرو۔ پرانی مثال سے کیا مطلب ہے؟ ابھی ہمارا سبق چل رہا ہے تنوین کا، تو زبر کا بیان جو ہو گیا اس کو کیا کہیں گے؟ پرانی مثال۔ ہمارے اساتذہ اس کے اندر تھوڑی غفلت زیادہ برت رہے ہیں، اس کی وجہ سے بچوں کے اندر مشق بیان کی طاقت پیدا ہوتی نہیں ہے۔ تو یہ نوٹ کر کے لکھ لو، مشق بیان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پرانی مثالوں کا خوب استعمال کریں۔ مشق بیان کی طاقت پیدا کرنے کے لیے پرانی مثالوں کا خوب استعمال کریں۔ تنوین کا بیان الحمدللہ مکمل ہوا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔